بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی مجلس میں میاں بیوی کے حقوق اور فرائض کے بارے میں کچھ باتوں کی وضاحت کی جائے گی۔ حقوق اور فرائض کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ازدواجی رشتے میں منسلک ہونے کے بعد شوہر کے جو حقوق ہیں وہ بیوی کے فرائض میں داخل ہیں، اور بیوی کے جو حقوق ہیں ان کا شمار شوہر کے فرائض میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورہ البقرہ آیت نمبر 228۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں۔ شوہر کے جو حقوق بیوی پر عائد ہوتے ہیں ان میں سے دو اہم ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ معروف میں بیوی شوہر کی اطاعت کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللہ، سورہ النساء آیت نمبر 34۔ پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اس آیت میں نیک عورتوں کا دوسرا وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ غیب کی حفاظت کرتی ہیں۔ در حقیقت یہی عورت پر شوہر کا دوسرا حق ہے۔ غیب کی حفاظت کا مطلب اس چیز کی حفاظت ہے جو شوہر کی غیر حاضری میں عورت کے پاس بطور امانت ہوتی ہے۔ اس میں نسب کی حفاظت، آبرو کی حفاظت، مال کی حفاظت، بچوں کی پرورش و پرداخت اور رازوں کی حفاظت سب کچھ شامل ہے۔ اسلام نے نظام خاندان میں بیوی کے حقوق کو بھی محفوظ کیا ہے تاکہ شوہر اپنے اختیارات سے فائدہ اٹھا کر اس پر بیجا ظلم نہ کر سکے اور وہ نظام معاشرت میں اپنی فطری صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے بروئے کار لا سکے۔ بیوی کا پہلا حق مہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو اس کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، سورہ النساء آیت نمبر 4۔ اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ مہر وہ رقم ہے جو مرد نکاح کے وقت عورت کو ادا کرتا ہے یا ادا کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اس کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک مہر معجل یعنی وہ مہر جو نکاح کے وقت فوراً ادا کر دیا جائے، دوسری مہر معجل یعنی وہ مہر جسے بعد میں ادا کرنے کا وعدہ کر لیا جائے۔ مہر کی ادائی شوہر کے ذمے لازم ہوتی ہے، اس لیے اسے اتنا ہی مقرر کرنا چاہیے جتنا شوہر آسانی سے ادا کر سکے۔ محض فخر جتانے کے لیے یا اس وجہ سے کہ شوہر بیوی کو طلاق نہ دے سکے مہر بہت زیادہ مقرر کرنا شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب لوگ بہت زیادہ مہر مقرر کرنے لگے تو انہوں نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا لوگو مہر مقرر کرنے میں غلو نہ کرو، اگر یہ چیز دنیا میں فخر و عزت یا آخرت میں اجر و ثواب کا باعث ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اسے اختیار کرتے۔ ابو داؤد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا تو ان کا مہر 500 درہم مقرر فرمایا تھا۔ اسے مہر فاطمی کہا جاتا ہے۔ جدید وزن کے اعتبار سے یہ 1531 گرام یعنی تقریباً 1.5 کلو چاندی کے برابر ہے۔ اگر نکاح کے وقت مہر طے نہیں کیا گیا تو وہ معاف نہیں ہوگا،
بلکہ عورت کو مہر مثل دینا ہوگا۔ اس سے مراد مہر کی وہ مقدار ہے جو عام طور پر اس کے خاندان کی عورتوں کی مقرر ہوتی ہے۔ مہر میں نقد رقم کے بجائے کوئی منقولہ سامان یا غیر منقولہ جائیداد مثلا مکان، زمین وغیرہ بھی دی جا سکتی ہے۔ نکاح کے موقع پر زیورات بھی بطور مہر دیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کی صراحت ضروری ہے تاکہ یہ غلط فہمی نہ رہے کہ انہیں بطور ہدیہ دیا گیا ہے۔ بیوی کا دوسرا حق یہ ہے کہ شوہر اس کو نفقہ فراہم کرے۔ نفقہ کے معنی ہیں وہ چیز جو خرچ کی جائے۔ شوہر کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے کھانا، کپڑا، مکان اور دیگر ضروریات زندگی کا انتظام کرے۔ سورہ النساء آیت نمبر 34۔ نفقہ کا کوئی متعین معیار نہیں ہے، بلکہ وہ شوہر کی آمدنی اور حیثیت کے مطابق کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 236، سورہ الطلاق آیت نمبر 7۔ نفقہ میں عورت کی آرائش و زیبائش کی چیزیں، دوا علاج کا خرچ، دایا کے مصارف اور روزمرہ کی ضروریات بھی شامل ہیں۔ عورت شوہر کے مال میں سے حسب ضرورت موقع بموقع خرچ کر سکتی ہے، اگر شوہر نے اسے اجازت دے رکھی ہو۔ شوہر اپنی بیوی کو گھر کے انتظام کے لیے جو کچھ دے، اس میں سے بیوی اگر کچھ بچا لے تو یہ اس کا حق ہے۔ شوہر نہ اسے واپس لے سکتا ہے اور نہ اس کے نفقے میں کمی کر سکتا ہے۔ بیوی کا تیسرا حق یہ ہے کہ شوہر اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ قرآن و حدیث میں اس کے واضح احکام موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورہ النساء آیت نمبر 19۔ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل ایمان میں سب سے زیادہ کامل وہ شخص ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو، اور تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ ترمذی۔ اسلام نے میاں بیوی کے جو فرائض بیان کیے ہیں، جو حقوق بیان کیے ہیں، اگر ان پر عمل کیا جائے تو ازدواجی زندگی بہت خوشگواری کے ساتھ گزاری جا سکتی ہے، لیکن اگر ان حقوق کو ادائیگی میں کوتاہی کی جائے تو پھر ان کے درمیان اختلافات سر ابھارنے لگتے ہیں۔ ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ قرآن و حدیث میں ایک دوسرے کے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں ہم خوش دلی سے ان کو ادا کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔